مگر نبی کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کی خوشبو برکتیں کیسی تھیں؟ آج ہم حدیث طیبہ سنیں۔ پہلی حدیث طیبہ خصائص کبریٰ کے طبرانی کے اندر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور میرے ساتھ 3 اور عورتیں، ہم 4 عورتیں حضرت عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھے، اور ہم ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری خوشبو اچھی ہو، مگر جب حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی خوشبو سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ فرماتی ہے کہ ہم نے پوچھا کہ بتائیے تو صحیح، ہم بڑی اچھی خوشبوئیں استعمال کرتی ہیں، مگر جب آپ آتے ہیں تو ہماری خوشبوئیں ماند پڑ جاتی ہیں، اور آپ کے جسم سے آنے والی خوشبو سب سے بہتر ہوتی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے عہد مبارک میں میرے جسم پر آبلے ظاہر ہوئے، دانے ہوئے۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس بیماری کی شکایت کی، فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَجَرَّدَ، آقا کریم علیہ السلام نے مجھے کپڑے اپنی قمیض اتارنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی قمیض کو اتارا اور میں آقا کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ فرماتی ہیں فَنَفَسَ فِي يَدِهِ، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے لعاب مبارک کو اپنے ہاتھوں پر لیا، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ظَهْرِي وَبَطَنِي، پھر آقا کریم علیہ السلام نے اپنا وہ لعاب دہن اپنے ہاتھوں سے میری پیٹھ اور میرے پیٹ پر ملا۔ فرماتے ہیں کہ بس سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ لعاب دہن میرے جسم سے لگنا تھا کہ میری بیماری بھی جاتی رہی، اور اب وہ اسی لعاب دہن کی خوشبو ہے کہ میں کسی بھی محفل میں جاتا ہوں تو وہ خوشبو میرے جسم سے آ رہی ہے۔ فرمایا یہ وہ خوشبو ہے جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن میرے جسم پر ملا تھا۔ میں کوئی خوشبو نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ ایک طرف تو بیماری جاتی رہی اور دوسری طرف ان کا جسم خوشبودار ہو۔ اللہ، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ ایسا نہیں بنا نبی کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں، خصائص کبریٰ کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک کنواں تھا، نبی کریم علیہ السلام کے پاس اس کنویں کا ڈھول لایا گیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود اس پانی کو پیا، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے کلی کی، اور کلی کر کے وہ پانی کنویں میں ڈال دیا، تو فرمایا کہ اس کنویں سے کستوری کی طرح خوشبو آنے لگی، کستوری کی طرح سے خوشبو آنے لگی۔ خصائص کبریٰ شفا شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک کنواں تھا، آقا کریم علیہ السلام نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ ایسا شیریں ہو گیا کہ مدینے میں اس سے بڑھ کر کوئی اور میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم،
حضرت انس فرماتے ہیں کہ قباء کے پاس آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں ایک کنواں تھا جس سے کھیتوں کو پانی دیا جاتا تھا۔ اس کنویں کی حالت یہ تھی کہ اس سے ہر روز تھوڑا سا پانی آتا اور پھر دن بھر یہ پانی خشک ہو جاتا۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک ڈھول پانی کا لیا، فمدمد فی الدلوی، آقا کریم علیہ السلام نے اس پانی کے ڈھول کے اندر کلی فرمائی اور کلی فرما کر پھر اس کنویں میں ڈال دیا، تو فرمایا وہ ایسا پانی اس کا آیا کہ پوری زمین اس سے سیراب ہو جاتی اور کنواں کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر ایک کنویں کے پاس تشریف لے، آپ کے ہمراہ 1400 صحابہ تھے اور اس کنویں میں ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو معلوم ہو، آقا کریم علیہ السلام اس کنویں کے پاس تشریف لائے اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر آقا کریم علیہ السلام نے ایک برتن میں پانی طلب کیا، پھر اس سے وضو فرمایا اور اس پانی کو منہ میں لے کر کلی کی اور کلی کر کے وہ پانی اس کنویں خشک میں ڈالا۔ آقا کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ دو۔ بس تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا گیا تو وہ کنواں پانی سے اس قدر بھر گیا کہ 20 دن تک فوج کا وہاں قیام رہا اور 20 دن اس کنویں سے پانی استعمال ہوا۔ 1400 صحابہ 20 دن تک پانی استعمال کرتے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت۔ یہی لعاب دہن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت میں سالن میں ڈالا گیا تو 4-5 افراد کا کھانا سینکڑوں صحابہ کے لیے کافی ہو گیا۔ یہی لعاب دہن خیبر کے موقع پر جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی چشم مبارک میں تکلیف تھی، آشوب چشم کی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا وہ لعاب دہن مولا کائنات کی آنکھوں میں لگایا تو آپ فرماتے ہیں کہ زندگی بھر میری آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، زندگی بھر کبھی آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت یہ ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک بے حیا عورت تھی، آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے۔ وہ عورت آئی اور اس نے کہا کہ مجھے بھی کچھ کھانے کے لیے دیجیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے دسترخوان سے اسے کچھ پیش کیا، وہ کہنے لگی نہیں، بلکہ جو آپ کے منہ ہے میں وہ لوں گی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک سے لعاب دہن سے مکس وہ کھانا نکال کر دیا تو صحابی فرماتے ہیں وہ بے حیا عورت نے جب حضور کے منہ کا لقمہ لیا تو مدینے میں سب عورتوں سے زیادہ وہ حیا دار تھی، اس ایسی پھر حیا دار کوئی عورت اور نہیں تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت۔ اللہ اکبر، میرے محبوب علیہ السلام کے لعاب دہن کی کیا کیا برکتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا لعاب دہن یہ کسی پر پڑ جاتا تو اس کی ہر بیماری دور ہو جایا کرتی، اس کی تکالیف دور ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بچہ لایا گیا، عورت کہنے لگی کہ جب سے پیدا ہوا کبھی رویا نہیں، کبھی اس نے کوئی بات نہیں کی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے پانی منگوایا اور پانی منگوا کر منہ میں پانی لے کر کلی کر کے اس بچے پر تھوکا اور فرمایا اے شیطان نکل جا۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ اس
سے شیطان بھی بھاگ گیا اور وہ بچہ تندرست ہو کر کلام بھی کرنے لگ گیا، کلام بھی کرنے لگ گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعاب دہن کی برکت۔ آئیے خصائص کبریٰ اور بخاری کی یہ حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں نے ابھی مختصر عرض کیا، تفصیل سے واقعہ سنیے کہ خندق کا موقع ہے، آقا کریم علیہ السلام بھوک کی وجہ سے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے۔ جب حضرت جابر نے یہ دیکھا، گھر والی کے پاس گئے، پوچھا کھانے کا کوئی انتظام ہے؟ اس نے کہا ہاں بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا آٹا موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بکری ذبح کی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کھانے کا انتظام کیا، آپ چند صحابہ کو لے کر آئیے اور دعوت قبول فرمائیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی سے یہ کہہ دو کہ جب تک میں نہ آؤں تب تک ہانڈی چولہے سے نہیں اتارنی، اور آٹا گوندھ کے رکھ دے، جب تک میں نہ آؤں روٹیاں نہ بنائے۔ چنانچہ حضور نے یہ فرمایا، پھر آقا کریم علیہ السلام نے بلند آواز سے تمام اہل خندق کو فرمایا کہ چلو جابر نے آج ہماری دعوت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر یہ سن کر بڑے پریشان ہوئے، جلدی سے گھر گئے اور کہا اے نیک بخت، اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ آقا کریم علیہ السلام نے تو تمام مہاجرین اور انصار صحابہ کو دعوت دے دی ہے اور تشریف لا رہے ہیں، کھانا تو مختصر ہے۔ وہ نیک بخت عورت کہنے لگی اگر حضور نے دعوت دی ہے تو پھر پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں، اگر حضور نے فرما دیا ہے تو پھر پریشانی کیسی؟ سرکار جانے اور کھانا جانے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام تشریف لائے، آقا کریم علیہ السلام نے گوندے ہوئے آٹے کو اپنے سامنے رکھا اور سامنے رکھ کر فَبَصَقَ فِيهِ، سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس کھانے میں ڈالا، وَبَارَكَ، پھر آقا کریم علیہ السلام نے وہاں برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام ہانڈی کے پاس تشریف لے گئے اور آقا کریم علیہ السلام نے ہانڈی کی طرف بڑھے، وہاں بھی آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن رکھا، اس میں ڈالا اور دعا کی برکت کی، اور پھر فرمایا کہ اب کھانا تقسیم شروع کرو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم 1000 صحابہ تھے جو میں نے 4 سے 5 افراد کا کھانا بنایا تھا، 1000 کے قریب صحابہ اکرام تھے، اور تمام نے سیر ہو کر وہ کھانا کھایا تو اس کے بعد بھی ایسا لگتا تھا جیسے کھانے سے کچھ کم ہی نہیں ہو۔ یہ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت کہ 4 سے 5 افراد کا کھانا، وہ مختصر سی ہانڈی، وہ مختصر سا گندا ہوا آٹا، 1000 صحابہ کھانا کھا کر سیراب ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی اس میں کوئی کمی نہیں آتی، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور حدیث طیبہ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی لعاب دہن کی برکت کیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب کے والد وہ روایت فرماتے ہیں کہ سانپ کے انڈوں پر پاؤں آ جانے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئی، اس طرح کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنی بیماری کی شکایت کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فَنَفَسَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان آنکھوں پر لگایا تو فرماتے ہیں فَأَبْصَرَ، فرماتے ہیں میری آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، اور ایسی بینائی واپس آئی، فرماتے ہیں کہ ان کی عمر 80 سال تھی، اور 80 سال کی عمر میں بھی سوئی کے ناکے کے اندر وہ دھاگا ڈال دیا، فرمایا ایسی بینائی آئی، آنکھیں سفید ہو چکی تھی، مگر آقا کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت سے ایسی بینائی آئی
سال کی عمر میں بھی وہ سوئی کے ناکے کے اندر دھاگا ڈال دیا۔ یہ ہے میرے محبوب علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ملعب الاسنہ فرماتے ہیں کہ میرے کو پیٹ کی بڑی سخت تکلیف تھی اور میں نے ایک شخص کو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بغرض سے شفا بھیجا کہ سرکار کو کرم فرمائیں تو مجھے آرام آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک ڈھیلا مٹی کا زمین سے اٹھایا، اس پر تھوکا اور تھوک کر فرمایا کہ اس کو پانی میں گھول کر پلا دو۔ فرماتے ہیں جب وہ پلایا گیا تو فوراً میں صحت یاب ہو گیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا وہ لعاب دہن ایسا بابرکت تھا کہ ان کے پیٹ کی ساری بیماریاں جاتی رہیں۔ اللہ اکبر۔ سمین محترم، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو میدان بدر میں شریک ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں ایک تیر لگا میری آنکھ میں اور میری آنکھ پھوٹ گئی، آنکھ خراب ہو گئی۔ میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر لگا، آنکھ ضائع ہو گئی۔ فبصق فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعا لی۔ فرماتے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں میں لگایا اور دعا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ بس حضور کے لعاب دہن لگنے کی برکت تھی کہ مجھے نہ تو تیر لگنے کی تکلیف جو تھی وہ باقی رہی اور نہ ہی آنکھ کا درد باقی رہا، بلکہ میری آنکھ کا درست ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت کہ جس آنکھ میں تیر لگا ہے، تکلیف ہے، تکلیف بھی جاتی رہی اور آنکھ بھی تندرست ہو گئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن حاتب جو بچے تھے، ان کا ہاتھ ہانڈی گرنے کی وجہ سے خراب ہو گیا، چل گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس جلی ہوئی جگہ پر اپنا ہاتھ پھیرا، دعا فرمائی اور اس پر تھوکا، اپنا لعاب دہن ڈالا۔ فرماتے ہیں وہ جلا ہوا ہاتھ اسی وقت تندرست ہو گیا، اسی وقت صحیح ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں کہ یہودی نے میرے چہرے پر ایسا زخم مارا کہ سر کی ہڈی تک کھل گئی، اتنا سخت زخم آیا۔ فرماتے ہیں اسی طرح سر پھٹا ہوا، میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے اپنی پٹی کھول کر حضور کے سامنے پیش کی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے پٹی کو کھول کر اس پٹی کے اندر اپنا تھوک مبارک ڈالا۔ فرماتے ہیں حضور کے تھوک کی برکت تھی کہ اس کے بعد مجھے کبھی اس درد کی تکلیف بھی نہیں ہوئی اور وہ زخم بھی صحیح ہو گیا، فوراً وہ زخم تندرست ہو گیا۔ یہ ہے لعاب دہن کی برکت، یہ آقا کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت۔ اس طرح حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے درمیان تیر لگا، میری آنکھ باہر آ گئی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے وہ آنکھ مبارک دوبارہ اندر رکھی اور اپنا تھوک مبارک لگایا تو آنکھ بھی تندرست ہو گئی اور درد بھی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ آپ کی پنڈلی مبارک ایسے سخت زخمی ہوئی کہ لوگوں نے گمان کیا کہ وہ اسی درد کی وجہ سے شہید ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے 3 سے 4 مرتبہ 3 مرتبہ اس پر دم فرمایا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ دم فرمایا، فرماتے اس کے بعد کبھی مجھے اس جگہ درد ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جنگ احد کے موقع پر حضرت کلثوم بن حسین ان کے سینے میں تیر لگا۔ فرماتے ہیں تیر لگا ہوا میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے زخم پر
تھوک دیا تو وہ زخم فوراً صحیح ہو گیا، فوراً تندرست ہو گیا۔ حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا اور بازو الگ ہو گیا تھا، لٹک رہا تھا تو اسے پاؤں کے نیچے رکھ کر کھینچ کر اسے جدا کر دیا، اسی طرح کٹے ہوئے بازو کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ شفا شریف کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے وہ جسم سے جدا بازو، کٹا ہوا بازو دوبارہ ساتھ رکھا، اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ بازو دوبارہ تندرست ہوا، وہ بازو دوبارہ جڑ گیا اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ کٹا ہوا ہے یا جڑا ہوا ہے۔ کٹا ہوا بازو، جدا بازو لعاب دہن کی برکت سے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی لعاب دہن کی برکتیں ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا لعاب دہن جس جگہ بیماری پر لگتا تو شفا پا جاتا، زخم پر ہوتا رہا تو وہ زخم تندرست ہو جاتا، اگر کھانے پینے میں شامل ہو جاتا تو اس میں برکت ہی برکت ہو جائے گا۔ ایک صحابیہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور میری 5 بہنیں حاضر ہوئی، سرکار دو عالم السلام کچھ تناول فرما رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کے ساتھ اپنے منہ مبارک سے وہ کھانے والی چیز ہم 5 بہنوں کو دی، ہم نے وہ تقسیم کر کے تھوڑی تھوڑی سب نے کھا دی۔ فرماتی ہے کہ زندگی بھر کبھی پھر ہمارے منہ سے بدبو نہیں آئی، حضور کے لعاب دہن کی برکت سے ہمارے منہ سے خوشبو آیا کرتی۔ یہ ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ درجنوں احادیث طیبہ موجود ہے، سیرت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکات سے ہم سب کی بیماری کو شفا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری مشکلیں حل فرمائے۔